اچھا طارق صاحب، یہ جو سابقہ حکومت کی کارکردگی کیا تھی اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا، اور جو اس ٹائم موجودہ حکومت ہے اس کی کارکردگی کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات میں یہ کہنا چاہوں گا، میں لکھا بھی ہے اور میں نے کہا بھی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 70 سال میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سازش ہو رہی، چاہے وہ کوئی ہماری اندرونی قوتیں یا بیرونی، تو میاں صاحب کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بالکل سازش کا نہیں بننا چاہیے تھا۔ باقی جو حکومتیں ہماری باہر رہتی ہیں، کچھ بات کرتی ہیں، اقتدار میں آتی ہیں کچھ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب پہ یہ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹر ہے، وزیر اعظم ہے، اور مہنگائی ہے، معیشت تباہ ہو گئی، ملک عالمی سطح پہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ اب حکومت کے لیے آئیں 11 جماعتیں ہیں سر، قومی حکومت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اگر معاہدے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے تو اوپن کریں۔ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، کچھ طریقے سے ہوئی، وہ 4 سال میں انہوں نے 40 دنوں میں پوری کر دی وہ کسر، تو یہ پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے صاحب، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے، موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاہدے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں نا، ان کے آتے ہی یہ مہنگائی جو جال، یہ ایک قسم کا جال بچھایا گیا، ان کا یہ کہنا ہے۔ دیکھیں سر جی، آپ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹریپ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے 22 فروری کو ایک کیا، ٹھیک ہے، اس میں اگر وہ عوام کے لیے ہوتا تو نہیں، لیکن حکومت کا حق بنتا ہے، ہر سیاسی ارکان کرتے ہیں، آپ اگر چھوٹی بات آپ میں کوئی گیم کھیلتے ہیں، کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو آپ چالیں چلتے ہیں۔ 22 فروری کیا، یہ تو پرامس کر کے گئے نا، یہ لوگ تو کر کے گئے کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہیں صرف، جی دیکھیں لوگوں کی کیا حالت بن گئی، آپ اس معاہدوں کو توڑیں۔ کون سی معاہدے؟ یہ تو اگر آپ عوام کے ساتھ خیر خواہ ہیں، عوام کے آپ کے دلوں میں عوام کے لیے ہمدردی ہے تو توڑ دیں آئی ایم ایف کے معاہدے۔ وہ خان صاحب نے کوئی ایسے آسمانی سے اتری ہوئی کتاب تو نہیں تھی جو کر گئے، ٹھیک ہے سر، اس کا توڑ بھی تو نہیں۔ آپ 11 جماعتیں ہیں، بہت بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں اس میں، تو کیوں نہیں کر سکتے آپ اگر فیئر ہے؟ تو میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ لوگ بھول گئے، ان کے بیانیے کی وجہ سے، بہت مضبوط بیانیہ ہے۔ اب یہ بھی آگے، اب یہ دلائل دے رہے ہیں جی انہوں نے کیا، وہ دلائل نہیں دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے سین سے، ایک فری لانس جرنلسٹ کے حیثیت سے، کہ یہ آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا اور سامراجی قوتوں کا ریٹ پکا کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو ایک یہ بھی بات ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ایجنٹ تو ہے، کوئی بھی ہے نا، اس کے لیے لا رہے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ چل رہا ہے، اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 88 یا 1999 کا دور نہیں، جو نئی نسل ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانی پہ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس نے نعرہ دیا ووٹر حکومت منظور، پوری دنیا میں یہ نعرہ گونج رہا ہے۔ آپ اوورسیز پاکستانی کو دیکھیں، 60 لاکھ ایسے بندے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ بلیو کریں کہ میں کئیوں سے میرا رابطہ ہوتا، وہ اس کے خلاف، عمران صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے، اب ان کو ریلیف دینا چاہیے، ابھی تک تو ریلیف نہیں ملا آپ کے سامنے۔ دیکھیں کہاں پیٹرول کی قیمتیں گئیں، ڈالرز کہاں پہنچ گیا، لوگوں کو یہ غرض نہیں سبسٹڈی یا معاہدے، لوگوں کو تو ریلیف چاہیے۔ ایک عام پبلک کے لیے آپ نے کیا کیا، تو یہ کس منہ سے ووٹ لے کے جائیں گے؟ دوسری ایک اور چیز مجھے لگ رہی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ ٹرکی الیکشن ہوئے، انجینئر الیکشن ہوئے، ہو سکتا ہے عوامی مینڈیٹ ہمیشہ چرایا جاتا ہے، کہیں ذہن میں ان لوگوں کو یہ تو نہیں ہو تو بیوقوف لوگ یہ کیوں میں لگتے ہیں، تبدیلیاں تو کہیں اور آتی ہیں، اسمبلیاں گرتی بنتی کہیں اور ڈیزائن ہوتی ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ آپ عوام سے گئے، آپ کا صرف، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 133 کے ایک حلقے میں ضمنی الیکشن ہوئے یہاں لاہور میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پریشان تھا۔ کاغذ مسترد ہوئے، وہ بھی ایک گیم ہے، کھلاڑی اور شکاری کی چل، ایسے نہیں ہوتے۔ پھر ہم ان کو تجویز دی کہ چلیں بھائی آپ مشترکہ سنجیدہ کوشش کریں، پی ڈی ایم کو مضبوط کریں، نون نے ڈرا کر دینا تھا، پیپل پارٹی کو دینا، اور آپ حیران ہو گئے کہ پیپل پارٹی نے اتنا طے کیا، کبھی کتنی دلچسپی نہیں لی، پیسہ بھی دیا، پوری اس کی قیادت سندھ کی یہاں آئی ایک ضمنی الیکشن میں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اسی طرح نون کا ہی بیانیہ تھا کہ یہ الیکشن ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لاہور ہمارا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک فری لانس جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ دنیا کیا ہے، دکھانا آپ ان کو ہے جن کو آپ خدا مانتے ہیں، کہ دیکھیں جی ہم بھی آپ کے ابھی زندہ ہیں، وفادار ہیں، آپ عمران پہ زیادہ ٹرسٹ نہ کریں، ہمیں موقع دیں۔
جو عمران خان یہ کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سازش ہے کہ ان قوتوں کو یقین دلایا گیا سر ہم آپ کے پورے عزائم پورے کریں گے، ہم آپ کے وفادار ہیں، پرانے ہیں، وہ خان صاحب ہے وہ جذباتی ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے، آپ ہمیں موقع دی. تو انہوں نے آ کے کیا کیا، آتے ہی انہوں نے جناب جو چیزیں ہیں جو بھی اشاع خرد و نوش ہے وہ چلے گئے، باقی آپ کے سامنے ابھی بجٹ آیا. لیکن یہ ڈرامہ تو ہر ایک ہی حکومت کرتی ہے، اور یہ اس حکومت نے بھی کہنا یہی شروع کیا ہوا ہے کہ ہم جو پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو یہ پیسہ کون سا ہم اپنی جیب میں رکھ کے لے کے جا رہے ہیں یا اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، یہ جال بچھایا ہوا ہے. بہرحال اس ٹائم جو آپ دیکھ رہے ہیں تو پنجاب، بارودی سرنگوں کو صاف کرنا، جب اب بارودی سرنگیں جیسے کہہ لیں نا، تو پہلے جب ڈپلائے ہوتی فوج وغیرہ تو وہ اس کو چیک کرتی، تو کرے نا صاف، توڑے نا. آپ بھی تو سیاسی لوگ ہیں نا، تو اس نے اگر سیاسی جال بچھایا تو اس کا توڑنا آپ کا کام ہے. عوام کو تو اس سے نہیں خرچنا کہ یہ تو صرف بہانہ ہے سر کہ آپ اپنی مراد کے لیے آپ سارا کام کریں. میں سمجھتا اقتدار میں کیوں آئے، کس لیے آئے سر حیدر صاحب، کیوں آئے اقتدار میں، کس لیے اقتدار حاصل کیا؟ اگر یہی کرنا تھا تو عمران خان میں کیا برائی تھی؟ لیکن عزیز صاحب اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو یہی عمران خان کہتا رہا، تقریباً پونے 4 سال یہی گفتگو عمران خان صاحب کی تھی کہ جو ماضی کے فیصلے ہیں وہ ان کی وجہ سے مہنگائی چل رہی ہے، ماضی کے فیصلے ہیں. تو کیا اگر ہم یہی سوال عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ آئے کیوں تھے اقتدار میں جب ان کے پاس ایسی کمیٹی نہیں تھی، ایسی اقتدامات نہیں تھے، وہ کیسے کر گئے؟ اس نے خود اعتراف کیا، پہلے 90 دن کا دیا، بعد میں سے خود اعتراف کیا، غلطی ہوئی نا. اس نے کہا تھا ہوم ورک نہیں ہے میرے پاس، ہوم ورک نہیں، میری ٹیم ایسی نہیں تھی، ایک اعتراف کر. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے ہوم ورک کی وجہ سے یہ جو آج کے حالات ہیں، مستقبل کے آنے والے حالات بھی انہی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. سر آپ کہہ سکتے ٹھیک ہے، اس نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دوسروں کو oblige کیا، ایک سرمایہ دارانہ نظام دیا ہے. بات یہ ہے وہ تو چلو غیر سیاسی آدمی، چلیں یہ تو ہو گیا کہ ہوم ورک نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ پرابلم چلی. 11 جماعتیں ہیں، ان پہ بڑی امید ہے، ان کا تجربہ ہے، عوام ان پہ بھی یقین رکھتی. ان کا کیا کام ہے؟ اقتدار میں کیوں آیا؟ اقتدار اسی لیے آیا نا کہ اس کی معیشت خراب تھی، اس کی مہنگائی تھی. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہوم ورک ان کا بہتر ہے کیا؟ اب وہ جو الیکشن کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، تو اب اس ٹائم وہ یعنی کہ اچھی ٹیم لے چکے ہیں، وہ ہوم ورک پورا کر چکے ہیں، وہ آگے معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو. جی خان صاحب کی بات یہ ہے، انہوں نے کہا تھا جی اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے، وہ تو ہو چکی. الیکشن میں انہوں نے نعرہ دیا، وہ وزیر اعظم چینج میں، اب تو تینوں چیزیں ختم ہو گئی. تو آپ جنرل الیکشن کرائیں، اب ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں سنبھال سکتے اور عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، کسی صورت میں پار آ جائے، کیا آپ اپنی جائیدادیں، اپنے آف شور کمپنیاں یا جو بھی الزام آتے ہیں، یا اپنی سیاست بچانے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے پونے 4 سال جو ہے عمران حکومت کو بھی تو ٹائم دیا تھا نا، ابھی تو ان کو میرا خیال ہے 1 ماہ بھی نہیں ہوا. سر وہ دیا تھا، لیکن عمران حکومت نے سب سے پہلے 100 دن کا ٹائم مانگا تھا، تو کیا ہم یہ 100 دن کا بھی نہیں، وہ بھی ناکام رہے تھے؟ کیا ہم انہوں نے اپنی غلطی کا یہ ہے کہ اعتراف کر لیا تھا، ملٹی نیشنل کمپنی کو فائدہ دیا. بات یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر تھے. اچھا نیازی صاحب آپ مجھے بتائیں، پنجاب اس ٹائم ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے انتخابات ہونے سے فائدے ہمیں پنجاب میں اور ہمارے پاکستان کو ہوگی، اور پھر اس علاقے میں جو ہمارے ایم پی کے الیکشن ہو رہے ہیں وہ کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ کون لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ الیکشن تو ہوں گے زمینی، دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ، کیونکہ بجٹ آ رہا ہے، ابھی ڈیبیٹ ہو رہی. زمینی الیکشن عمران خان صاحب نے تو کہا تھا میں نہیں لڑوں گا، خیر وہ آ گیا بیچ میں سے، شاید اس وجہ سے آیا کہ 2-3-4 ووٹوں کا فرق ہے پنجاب میں اور اوپر میں. یہ بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، تو اس کو کرنا ہے. عمران خان صاحب بہت حکمت عملی کرتے ہیں، یو ٹرن کافی لیتے ہیں، وہ تو ہے نا، وہ ایک بالکل صحیح بات. یہاں ضمنی الیکشن میں اپنے حلقے میں بات کر سکتا ہوں ایز اے آبزرور. یہاں نذیر چوہان صاحب آئے کھڑے. نذیر چوہان صاحب سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑا؟ سب سے زیادہ مراتیں عمران خان صاحب نے دی اس کو، انتہائی پاکستان میں سب سے زیادہ شفا دی. آپ نے مہنگائی کی وجہ سے چھوڑا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تو مہنگائی کا نام مشکل فیصلے رکھ دیا گیا. اور دوسرا پی ٹی آئی کو فوکس اس کو کرنا چاہیے. نذیر چوہان صاحب علاقے میں بھی کام نہیں کیا. میں بتاتا ہوں پی ٹی آئی کی واحد جماعت ہے جہاں سے زیادہ لوگ آئے تھے، جیسے ویسے ہی نکل گئے. کیوں؟
یہ تو ہوتا رہتا ہے، پاکستان میں چلتا رہتا ہے. اس وقت ضمنی الیکشن میں ایک زبردست مقابلے کی تو ہے. میں دیکھ رہا ہوں، اور تو کوئی جماعتیں نہیں، 11 جماعتیں ایک طرف ہیں، تو اس طرف کچھ نام آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بھی. اس میں ایک میں لڑکے کو جانتا ہوں، تھوڑا دیکھ رہا ہوں، اپنا محمد آصف جٹ صاحب. وہ اس کے ایکسپیرینس میں ہے، اس میں ایبلٹی بھی ہے، ایلیجیبل بھی ہے. نذیر چوہان صاحب کا جو کاؤنٹر ہے نا پی ٹی آئی کے پاس، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے. صرف نظریات نہیں چلتے، ووٹ بینک چلتا ہے. کیا یہ محمد آصف جٹ صاحب کو آپ صرف پی ٹی آئی کے مطابق دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا وہ کام یا ان کے جو اس علاقے کے خدماتیں ہیں، کیا آپ ان کو دیکھ کے یہ بیانیاں دے رہے ہیں؟ ہر لحاظ سے میں تھوڑا بہت انہیں یوز جانتا ہوں، ہر لحاظ سے وہ اس اہلیت رکھتے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، فورس بھی ہے، اور جذبہ بھی ہے. عمران خان کا اس علاقے میں نے دیکھا ہے، خدا گواہ، جو سب سے زیادہ عزت سے نام لیتا ہے، محبت لیتا ہے، تو یاسر جٹ. اب دیکھیں نا پی ٹی آئی علاقے کے اندر نذیر چوہان کے ساتھ جو لوگ ملے تھے، انہوں نے اس کو مراتے دی. اب وہ پی ٹی آئی، چلو نذیر چوہان تو چلا گیا، آپ لوگ کیوں گئے دڑے؟ اب وہ کہہ رہا ہے جی میں چیئرمین بناؤں گا، میں ٹکٹ دوں گا، تو مسلم لیگ کس کھاتے میں جاتی؟ کل کا وہ آیا، وہ تو نگران کو قائم آئے گی اس کے ساتھ، وہ تو برف کا آدمی، سیاسی آدمی تھا. اس سیاسی آدمی اس کو بنایا عمران خان نے، تمام ارکان کو ووٹ عمران خان. لوگ کیا دیکھتے ہیں علاقائی کسی ایم پی نیر صاحب سوال لیجئے گا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ علاقائی امور پہ جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ علاقائی لوگ جو ہیں وہ خدمت کرنے والے لوگوں کو ووٹ دیں گے، یا صرف ابھی بھی وہ پارٹی کو دیکھ کر ووٹ دیں گے؟ دیکھیں خدمت بھی ہوتی ہے، ان الیکشنوں میں پارٹی منشور دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پارٹی کا بیانیہ، عمران خان صاحب کا بیانیہ آپ کے سامنے، وہ ان کی وجہ سے تو اس علاقے کے اندر، اس علاقے میں جو پہلے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ تھا نذیر چوہان، لیکن اس سے تو مایوس ہے پوری جو لوگ ہیں، علاقائی لوگ مایوس ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ابھی بھی جو ہے وہ اسی طرح دبدبہ رہے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی ڈیپینڈ ہوتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یوز جو ہے نا، جو دوسری نسل ہے نا، جو لوگ ہیں بیانیہ، ان میں جوش ہے، اس کا موقف. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حکومت کو ووٹ دیں گے، منشور کو دیکھ کے علاقائی لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نذیر چوہان پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، کیا انہوں نے کچھ بھی علاقائی خدمت کی؟ نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایک خاص گروپ مسترد کر دیا، مسترد کر دیا. جی بالکل. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نذیر چوہان صاحب کا کہیں نام نہیں تھا، کسی اور ایم این کا بھی نام نہیں تھا. لوگ کھڑے تھے صرف عمران خان سے نام لے کے، بلے کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر آزاد ہے، آج بھی بلے کو ووٹ نہ لے سکے، آج بھی بلے کی وجہ سے جیتیں گے جو محمد آصف جٹ صاحب، یا پھر وہ ان کی خدمات ایسی ہے علاقے میں؟ سر آصف جٹ صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک میں حال کے میں دیکھتا ہوں مضبوط گروپ ہے. میں کہہ رہا ہوں جو ریکوائرمنٹ ہوتی نا، یعنی کہ آپ کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ علاقائی سطح پر دیکھیں، جس کی خدمات زیادہ ہیں اس کو وہ اگر اور جذبہ اور وہ لڑنے کی صلاحیت، طاقت، ہاں وہ ایک مافیا ایک طرح ٹکٹ دینے چاہیے تاکہ لوگوں میں بالکل کی جو امیدیں ہیں اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں سر. آصف جٹ بہترین کاؤنٹر ہے اس کا نظیر، اس کے علاوہ کوئی بندہ اتار دے. صرف نظریات نہیں چلتے سر، آپ کو ٹیم ورک چاہیے، وہ طاقت چاہیے، مالی بھی، فزیکل بھی. وہ اس بچے میں، جو میں جہاں تک جانتا ہوں تو میرا واسطہ پڑتا ہے محمد آصف جٹ صاحب، ایز اے ورکر کی حیثیت سے ایک جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. باقی تو وہ تو آخر میں رہیں گے، جی جس نے ووٹ ڈالنا ہے عمران خان ڈالنا ہے، جو اس کا دے نا 11 پارٹیاں ایک طرف ہیں. وہ آصف جٹ اس لیے موضوع ہے پی ٹی آئی کے لیے. آگے پی ٹی آئی کے جو مرضی فیصلہ میرا خیال ہے اچھا فیصلہ کریں گے. عمران خان اس وقت کسی کو نہیں دیکھے گا، اس وقت نام ہے، اگلی دفعہ یاد رکھنا وہ کہے گا جناب کچھ دفعہ ہوتا ہے تو دفعہ ہو جائے، نکل جائے، مجھے کوئی نام تو اس کا چلتا ہے، وہ جس پہ بھی ہاتھ رکھے گا وہ ایم این بنے گا، وہ ایم پی بنے گا. تو آصف جٹ کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں اس کا نام ہے، اس میں صلاحیتیں، وہ ناظم بھی رہا ہے، نائب ناظم بھی رہا ہے، اس کا ورک ہے، آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں، ہر چیز کا ہے. ہر ایم پی سے بہتر وہ صلاحیت رکھتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے نیازی صاحب کا کہنا تھا کہ اس ٹائم علاقائی سطح پر جو بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو یا آزاد امیدوار ہو آصف جٹ صاحب، یا جو علاقائی
سطح پر خدمات جو ہے وہ دے رہے ہیں سر، ان کو آگے لانا چاہیے. یہ جو ہے تجویز تھی نیازی صاحب کی. ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے قیمتی اپنے وقت میں سے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور ہمارے کیمرہ مین شرام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.